السلام علیکم. ہداک اللہ تعالی الی الایمان والاسلام ہے. کون بول رہے ہیں حضرت؟ جو رضا کا شیر ہوگا وہ بڑا دلیر ہوگا، حضرت کون ہیں آپ؟ نظیر ہوگا، میری ذات سے آیا ہے. حضرت فون رکھوں میں؟ کچھ بات کریں گے اس لیے فون لگایا ہے یا پھر؟ بول رہے تھے کہ میرا نمبر اس پہ کیوں ڈال دیا بلیک لسٹ میں؟ آپ کون ہیں حضرت؟ ڈر لگتا ہے شیر رضا سے، اس سے پہلے جو دھویا ہوں پٹائی کیا ہوں. ایسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت کون ہیں حضرت آپ؟ ابو المفتی ابن المفتی، مفتی گھر نہیں جانتا ہے؟ نہیں حضرت یاد نہیں. پتہ ہے کون ہے حضرت؟ نام بتائیں نا. نمبر بلاک کر کے رکھا ہے جو، جی. بڑی مشکل سے لیا نمبر. اچھا ماشاء اللہ. حضرت کون ہیں آپ؟ آپ توبہ کر لیو کا دو بندیت سے، ڈبل 24 نہیں ہے ابھی، 24 نمبر سے توبہ کر لیو. حضرت آپ کون ہیں حضرت؟ میں شیر رضا، مجاہد اسلام، غازی ملت، مفتی بنگال. مفتی بنگال. ہاں نہیں مجھ سے بات کیا اس سے پہلے جو تم کو پھاڑا ہو رہے تھے ان کے بندے. اچھا حضرت. اچھا ماشاء اللہ. بہت بڑے مفتی ہیں آپ نا حضرت. اس لیے تو میرے نمبر کو بلاک کیا ہے. حضرت ابھی 27 رجب گیا. ابھی کنڈی کے متعلق کیا عقیدہ ہے آپ کا حضرت؟ جو رضا کا ہوگا وہ بڑا دلیر اسی کو شعر بولتے ہیں. شعر اسی کو بولتے ہیں کہ کسی سوال کا جواب نہ دے. میں تمہارا وائس سن چکا ہوں. بتائیں حضرت. یہ کنڈی کے اس لیے سن نہیں رہے نا، جواب نہیں دے رہے ہیں. کنڈی کے متعلق کیا آپ کا یہ ہے، آپ کا نظریہ؟ متعلق میں سن چکا ہوں اس لیے میں نہیں بولا تمہیں کو. ہاں اس لیے جواب نہیں دے رہے ہیں آپ. اسی کو بولتے ہیں شعر کہ کسی کا سوال کا جواب نہ دے، پھنس نہ جاوے. ایسے نا حضرت؟ ہاں جو رضا کا شیر ہوگا وہ کسی کا جواب نہیں دے گا. کنڈے کا فاتحہ، وہ فاتحہ کسی کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ہم فاتحہ توبہ پیش کرتے ہیں. 27 رجب کو ہے نا حضرت؟ واٹ 27 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا فاتحہ کرنا جائز ہے آپ کے نزدیک؟ یقیناً جائز ہے، بالکل جائز ہے. حضرت اگر آپ شیر ہیں اور مفتی ہے، ابو المفتی ہیں، مفتی گر ہیں، تو حضرت اتنی آپ زحمت و گوارہ کریں گے کہ 2 منٹ طے کر کے بات کر لیں حضرت؟ ضرور فاتحہ کرتے ہیں اور کریں گے. نہیں حضرت نہیں کریں کوئی. حضرت اگر حضرت صحیح کوئی بات نہیں کریں آپ، میں منع نہیں کر رہا ہوں. حضرت آپ ابو المفتی ہیں، مفتی گر ہیں، تو مجھے امید ہے آپ سے کچھ فائدہ ہوگا مجھے اور امت کو فائدہ ہوگا. تو حضرت بتائیں 2 منٹ طے کر بات کر لیں گے حضرت؟ پھر 2 منٹ طے کر کے مطلب میں 2 منٹ بولوں گا، آپ 2 منٹ بولو گے؟ جی جی حضرت. دیکھیں آپ نے کہا کیا کہا، 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نیاز کرنا جائز ہے نا؟ جائز ہے. 2 منٹ طے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ میرے مطلب نہیں حضرت، مطلب یہ ہے کہ آپ میرے بیچ میں نہ بولیں اور میں آپ کے بیچ میں نہ بولوں، اطمینان سے گفتگو ہو. حضرت آپ نے کہا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیاز اور فاتحہ ایصال ثواب 22 رجب کو کرنا جائز ہے نا حضرت؟ ہاں جی. حضرت دیکھیں آپ کے پرسنل میں نے حوالہ بھیجا ہے، دیکھیں حوالہ دیکھیں، یہ آپ پڑھ لیں ذرا حضرت، ذرا پڑھ لیں. حوالہ نہیں پڑھتا ہوں، میں جانتا ہوں وہاں بھی دیوبندیوں کا طریقہ. نہیں حضرت آپ حضرت دیکھیں، اسی لیے میں بولتا ہوں بیچ میں نہ بولیں آپ، اسی لیے میں بول رہا ہوں 2 منٹ طے کریں. حضرت آپ کا حضرت سنیں، حضرت سنیں. دوسری بات یہ ہے، آپ نے جو ساتھی کے نمبر سے فون کیا تھا ان کے نمبر میں نے حوالہ بھیج دیا حضرت. دیکھیں میں نے حوالہ بھیج دیا حضرت. دیکھیں یہ میں نے آپ کے پرسنل حوالہ بھیجا ہے، فیضان مدینہ، ماہنامہ فیضان مدینہ. یہ محمد الیاس عطار قادری رضوی، یہ آپ کے یہ عطاری کے جو جماعت، عطاریوں کی جماعت دعوت اسلامی، اس کے امیر اہل سنت کہتے ہیں ان کو آپ. یہ ان کا یہ رسالہ یہ ہے، ماہنامہ ہے. انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 42 میں کیا لکھا ہے دیکھیں کہ آپ وصال و تدفین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 15 رجب المرجب 148 ہجری کو 68 سال یعنی 68 سال کی عمر میں ہوا. کن کا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا. 15 رجب المرجب، کتنا؟ 15 رجب المرجب. تو 15 کو ہوا ہے، اب 22 کو کرتے ہیں. اس کے متعلق میں دوسرا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں حضرت. ذرا ہمت کے ساتھ، یہ اب شعر ہے نا، آپ بولے نا میں شعر اہل سنت. تو دیکھیں کتاب ہے یہ دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا علمی محاسبہ، محقق اسلام علامہ محمد علی نقشبندی، مکتبہ نوریہ حسینیہ. وہ کیا لکھتے ہیں دیکھیں حضرت،
یہ انہوں نے صفحہ نمبر 503 پہ لکھا ہے کہ ہاں شیعوں کی دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی 22 رجب کو امام جعفر رضی اللہ عنہ کے کنڈے بھرنے شروع کر دیے اور وہی قیود و شرائط لگائیں جو انہوں نے گھڑ رکھی تھیں، یعنی آپ لوگوں نے شیعہ کا دیکھا دیکھی کنڈے لگا دیا اور وہ اسے ایصال ثواب کا ایک طریقہ سمجھ کر اپنا بیٹھے۔ کیا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ایصال ثواب اور نیاز ہے، جبکہ شیعہ کا طریقہ ہے، اور وہ اسے ایصال ثواب کا ایک طریقہ سمجھ کر اپنا بیٹھے۔ لیکن حیرت ایسے علماء پر ہے جو حقیقت حال سے باخبر ہوتے ہوئے آپ پر حیرت کر رہے ہیں، آپ کے مولوی پھر کہہ دیتے ہیں کہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، اس حد تک اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایصال ثواب کی مخالفت دیوبندی یا غیر مقلد کرتے ہیں، ہم اہل سنت ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ ایصال ثواب کی مخالفت کرتے ہیں، لہٰذا کنڈے بھرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ گویا یہ علماء و غلام حسین نجفی والے ہی الفاظ کہتے ہیں۔ ان علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعوں نے یہ طریقہ ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خوشی منانے کے لیے گھڑا ہے۔ کیا ہے؟ ایک کنڈا جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی انتقال کی خوشی میں منع ہے، ایک صحابی رسول کی توہین اور ان سے براءت کی خاطر اس کو وضع کیا گیا ہے۔ ان کا مقصد صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنا ہے، لہٰذا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، جواب دیں حضرت، اس کا جواب دیں، چلیں بولیں آپ۔ یہ کنڈا جو ہے امیر معاویہ کی توہین ہے اور ان کے خلاف غصہ اور بھڑاس نکالنے کا ذریعہ ہے۔ ابو المفتی جناب ذرا آپ اس کا جواب دے دیں۔ آپ نے کہا ایصال ثواب 22 رجب کو جائز ہے، جبکہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا انتقال نہیں ہوا۔ میری بات، ہاں جی بولیں۔ دو منٹ ٹائم، اس کا جواب میں دوں گا تم کو۔ پہلے بولتے تم جو 2 منٹ طے کرنا چاہتا کس وجہ سے؟ کیا مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے؟ جی مناظرہ کی تعریف کرو اور مناظرہ کا مادہ بتاؤ۔ پہلے جواب دے دیں پھر کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے مناظرہ، پہلے اب دیکھو، نہیں جواب دو پھر دوسرا حوالہ دوں گا میں، نہیں جواب دو گے میں دوسرا حوالہ دوں گا انشاءاللہ، دوسرا حوالہ دوں گا میں۔ ہاں میں یاد کیا، سب زبان یاد ہے مجھ کو۔ چلیں بولیں، نہیں جواب دو گے آپ، میں دوسرا حوالہ دوں گا آپ کو، اس کا جواب دے دیں تاکہ یہ آپ کو جو ثابت کیا گیا ہے کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کنڈے کے نام سے ان کی توہین کرتے ہیں، آپ لوگ توہین کرتے ہیں۔ میں نے حوالہ دے دیا، دیکھیں آپ کے پرسنل پہ یہ حوالہ میں نے دے دیا ہے، 2 حوالہ میں نے پڑھا ہے، ابھی باقی ہے ایک حوالہ پڑھنے، ابھی ذرا جواب دے دیں آپ۔ جہنمی کتا، آلے خبیر جہنمی کتا، تم مجھے میں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، جہنمی کتا کون ہے میں بھی ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ یہ اسی کتاب کا دوسرا صفحہ میں دے رہا ہوں ان کو۔ اس میں جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کرنے والے کو جہنمی کتا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں ان کو، یہ اسی کتاب کی دوسرے صفحہ میں، کیا یہ صفحہ نمبر 505 میں لکھا ہے، یہ دیکھیں حوالہ دیکھیں، یہ جواب گالی دے گا، یہ صرف جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 505 میں لکھا ہے، یہ لوگ بعض معاویہ کی نیت سے کرتے ہیں۔ میں حوالہ پڑھ رہا ہوں، رکیں، صفحہ نمبر 404 جو میں نے پڑھا ہے اس میں لکھا ہے، اسی طرح کنڈے بھرنے کا معاملہ کہ ایک طرف ایصال ثواب کرنے والے ہیں اور دوسری طرف اسی عمل کو توہین صحابہ کے لیے کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو ایصال ثواب کے زمرہ میں رکھ کر کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے۔ ایصال ثواب کی نیت سے بھی کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ توہین صحابہ ہے، کیونکہ اس میں بہر صورت 22 رجب کو بھرے جانے والے ان کنڈوں سے مکمل مشابہت ہے جو شیعہ لوگ بغض معاویہ کی نیت سے کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 505 نیچے لکھتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ ان کا ہی ایک فرد ہوگا، اس لیے اہل سنت کو 22 رجب المرجب کو کنڈے بھرنے سے مکمل اجتناب پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ میرے یہ چند الفاظ ہر پڑھنے والے کے لیے ذریعہ ہدایت ہوں گے۔ ہدایت تو آپ کو حاصل کرنا چاہیے جناب،
ہمیں ہداک اللہ کہنے کے بجائے والسلام علی من اتبع الہدی ہماری طرف مخاطب ہو کر پڑھنے کے بجائے آپ کو سوچنا چاہیے آپ لوگوں نے 22 رجب کو جو کنڈا بھرنے کا ایک توہین صحابی کا ذریعہ بنایا ہے. آپ لوگ جہنمی کتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین میں کرتے ہیں، ان کے بغض میں کرتے ہیں، بھڑاس نکالنے کے لیے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو سنی ہیں. شیعوں والا عمل اور سنی کا دعویٰ، جواب دیں اس کا. جی جواب دو. اے جاہل سنو، مناظرے کی تعریف کرو. میں بتایا جواب اس کا ہزار بتایا. ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، ہم رضا والے ہیں، ہم جنتی جو مسلمان ہیں. ہم اپنے مومن برادر اللہ اپنے بزرگ کے نام سے فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کا پروگرام کرتے ہیں، میلاد محفل کرتے ہیں. اس کے لیے تاریخ تعین کی ضرورت نہیں ہے. 1 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں، 2 تاریخ کو بھی، 5 تاریخ کو، 10 تاریخ، 20 تاریخ، 22 تاریخ، 27، جب بھی کرے. یہ ثواب کا ذریعہ ہے، یہ مستحسن طریقہ ہے. سمجھا؟ اہل خبیث. مناظرے کی تعریف کرو، اس کا مادہ بتا جلدی. چلے اپنی باری میں آپ یہ اعلان کرنا کہ 22 رجب کو یہاں منع کر رہے ہیں. آپ نے کہا 22 رجب کو ہم ایصال ثواب، ماشاء اللہ وہاں سے آپ یہاں آ گئے کہ اب یہ تاریخ کا متعین کرنا نہیں چاہیے، کبھی بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایصال ثواب کبھی بھی کرو، ہمارا اختلاف اس میں نہیں ہے. لیکن آپ نے تسلیم کیا ہے کہ 22 رجب کو جائز ہے ایصال ثواب، اور میں نے ثابت کیا ہے کہ 22 رجب کو نہیں کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. آپ کے عالم کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا کرنا چاہیے. امام جعفر صادق کا آپ نے کہا، میں حوالہ بھیج دیا ہوں. آپ کے جو ساتھی کیا معین الاسلام کیا انہوں نے فون کیا تھا، آپ نے اس کے نمبر سے فون کیا. 10 مس کال آیا ہے آپ کا، 10 سے 12 15 مس کال آیا آپ کا ابھی. پھر میں نہیں اٹھایا تو آپ نے دوسرے ساتھی کے نمبر سے کیا، اسی کے نمبر میں نے حوالہ بھیج دیا ہے. حوالہ دیکھ لیں آپ، حوالہ دیکھیں. اس میں کہا کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین میں جو ہے کنڈا بھرا گیا ہے. دوسرا حوالہ میں نے دیا آپ کو، فتح فیض الرسول فقیہ ملت ابو الحسن مولانا محمد قاسم مدنی قادری، یہ آپ کے عالم ہیں. صفحہ نمبر 584 پہ لکھتے ہیں، لیکن 22 رجب کے بجائے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز 15 رجب کو کریں. کتنے کو؟ 15 کو کریں. اور آپ کہہ رہے ہیں 22 کو کرنا چاہیے. حضرت کا وصال 15 رجب ہی کو ہوا ہے، نہ کہ 22 رجب کو. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وفات، ان کا وصال 22 رجب کو ہوا ہے. ٹھیک ہے، البتہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے. تو شیعہ اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں، اور آپ بھی مناتے ہیں. مفتی گر صاحب، ابو المفتی صاحب، اور ازراہ فریب اسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فریب دے کر کے کہتے ہیں، اور اسی فریب میں آپ لوگ آ گئے. ابو المفتی بولتے ہو، شرم نہیں آتی؟ شیعوں کا طریقہ اختیار کر کے توہین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں ڈب کر کے ان کے خلاف ان کی توہین کر کے ان کے خلاف بھڑاس نکال کر کے اپنے آپ کو شیعہ اہل سنت کہتے ہو کیا؟ کہ وصال کی خوشی میں عید مناتے ہیں، اور ازراہ فریب اسے حضرت امیر معاویہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز کہتے ہیں. لہٰذا سنی حضرات پر لازم ہے کہ وہ شیعوں کی موافقت سے دور رہیں. 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نیاز ہرگز نہ کریں. 22 رجب کو ہرگز نہ کریں. اور آپ نے کہا کہ جائز ہے، بلکہ 15 رجب کو حضرت کا وصال ہوا ہے. آگے لکھتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کچھ نوجوان علماء میں آپس میں اتفاق کیوں نہیں ہے؟ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو آپ اس کا جواب دیں. آپ نے جائز قرار دیا، ابھی اعلان کریں آپ کہ 22 رجب کو نہیں کیا جائے. ایصال ثواب کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور 22 کا انکار کریں. 22 کا انکار کریں، آپ 22 رجب کا انکار کریں. چلیں، کتا کا لنچ ہوا چٹوا. میں 22 کو بولا نہ، میں بولا کسی بھی تاریخ کو، 1 تاریخ کو، 2 تاریخ کو، 3 تاریخ کو، 5 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 22 تاریخ کو، 27 تاریخ کو، 29، ہر تاریخ کو فاتحہ کرنا جائز ہے، نیاز جائز ہے. تم پہلے مسلمان ہونا ثابت کرو اپنے لیے. یہ فاتحہ تو فروع مسائل میں سے ہے. تم پہلے اپنے کو مسلمان ہونا ثابت کرو اور مناظرے کی تعریف اور اس کا مادہ بتاؤ، ورنہ قاسم لعنت بھی آ جائے گا، تم کو نہیں بچا پائے گا. اشرف فعلی تانوی لعنتی جہنم میں کتا آئے گا، تمہیں نہیں بچائے گا. اشرف نہ
ایسی ہے کیا ہے، اس کے بعد ہے گنگوئی، گندا گو، کون گندا گو ہے؟ خلیل احمد بیٹے رشید احمد گندا گو آئے گا، تبھی تمہیں گو سے اور نجاست سے نکل پائے گا، کیونکہ تم جہنم کے گڈھے میں گھس چکے ہو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل النار، بے شک اصغر علی جہنمی کتا جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، اللہ فرماتا ہے۔ بولیں آپ مفتی کر رہے ہیں، بہت علم ہے آپ کے پاس، اب بولیں 1 منٹ میں ختم ہو گیا تھا، ہانڈی کھا لی آپ کی، 1 منٹ میں ہانڈی کھا لی، ہم جہنمی کتا کو کیا بولے، ہم تو بولتے 1 منٹ میں ہانڈی کھا لی آپ کی۔ بھائی آپ جہنم مفتی ہیں، ابو المفتی ہیں، مفتی گر ہیں، بولے 1 منٹ میں ختم، 1 منٹ میں ختم، مفتی گر ہیں بھائی، بولے کیا ہوا؟ دیکھو سامعین، یہ ہمیں بول رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ دیکھو یہ دیکھو، پہلے تمہارا اپنے گھر کی فکر کرنا چاہیے تمہیں، ٹھیک ہے؟ تمہارا مفتی کہہ رہا ہے کہ اپنی گھر کی فکر کرنا چاہیے، تمہارا مجدد نے اللہ کے نبی علیہ وسلم ذلیل کہا ہے، دیکھو ہدایت کے بخشش کے اندر۔ اور میں ایک حوالہ دیا ہے، دیکھو ایک حوالہ میں نے دیا ہے، یہ دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا علمی محاسبہ، مفتی یہ محقق اسلام علامہ مفتی محمد علی نقشبندی، ٹھیک ہے؟ وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 502 کے اندر، لیکن ان کنڈوں کی نسبت امام جعفر رضی اللہ عنہ کی طرف کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آگے لکھتے ہیں کہ لیکن رجب کی 22 تاریخ کا امیر معاویہ کے ساتھ ان دنوں تعلقات میں سے کسی ایک کا بھی تعلق نہیں ہے، ایک رسم ہے جسے تعویذ گنڈے کرنے والوں نے چلایا ہے کہ اہل تشیع کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک آنکھ نہیں بھائے بلکہ انہیں دشمن تصور کرتے ہیں۔ تو دراصل 22 رجب کے دن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کی شیعہ لوگ کنڈے بھر کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ مفتی گر صاحب عبدالاحد صاحب آپ بھی اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا 22 رجب کے کنڈے شیعوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں ایجاد کیا ہے، اور آپ لوگ خوشی کرتے ہیں تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچے، ان کی توہین آرام سے کر سکیں آپ لوگ۔ سنی کہتے ہیں شیعہ والا طریقہ، اور آپ نے کیا کہا؟ گو سے نکال پائے، یہ دیکھو گو سے نکالو آپ اپنے کو۔ یہ پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں، علامہ احمد سعید کاظمی کی شہادتیں، صفحہ نمبر 167 میں کیا لکھتا ہے؟ اور اس بصیرت شخص اور اس کے ساتھی مولوی حسن علی میلسی، آپ کے عالم کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اپنی شکل نظر آ جائے، مولوی حسن علی میلسی والے کے متعلق ندائے اہل سنت لکھتا ہے، آپ کے ایک رسالہ ہے، آپ کے عالم حسن علی رضوی کے متعلق لکھتا ہے، اگر جماعت اہل سنت کی مثال ایک بیڈ روم کی ہے تو ایک میلسی والا مولوی یعنی حسن علی رضوی اس کے لیٹرین ہے، یعنی آپ لوگوں کو لیٹرین پاخانہ کہا گیا ہے، نکالیں اپنے آپ کو بیت الخلاء کے گٹر سے، بیت الخلاء یا پاخانہ کے گٹر سے نکالیں جناب۔ عبدالاحد مفتی عبدالاحد صاحب مفتی گر بولتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں دوسرا حوالہ میں دوں گا، تب تک آپ بولیں، جواب دیں اس کا۔ اعلان کریں 22 رجب کو کنڈے حرام ہے، اعلان کریں توہین امیر معاویہ، اعلان کریں چلیں عبدالاحد صاحب ابو المفتی مفتی گر، میں نے کہا تھا نا دین کی بات اگر کسی سے مل جائے میں لے لوں گا، انکار نہیں کروں گا، آپ سے نفع پہنچے کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ کے گھر سے میں یہ بتا رہا ہوں، آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، کنڈے کھا کر کے پیٹ پھلا لیے اور پیٹ کو جہنم بنا لیے، اور توہین امیر معاویہ میں اور حسد میں بغض میں اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے شیعوں کے طریقے میں شامل ہو گئے، شیعہ بن گئے آپ لوگ، اور شرم نہیں آتی دیوبند کے اکابر کو گالیاں دینے میں، شرم نہیں آتی اپنے آپ کو سنی کہنے میں، شرم نہیں آتی اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے میں، اور شرم نہیں آتی اپنے آپ کو جنتی کہنے میں؟ کس منہ سے کہتے ہو؟ جہنمی منہ لے کر کے جنتی والے کو، ہمارے اکابر کو کافر کہتے ہو؟ تمہارے مولوی گو اور پاخانہ ثابت ہو رہے ہیں۔ چلو جواب دو، بھاگو مت، تمہارا ٹائم دیا میں۔ مفتی گر ابو المفتی، چلیں جناب، چلیں، کیا موت تو نہیں آ گئی نا؟ سامعین دیکھیں صبح سے فجر کی نماز کے بعد سے فون کر رہا ہے، یہ بولتا ہے میں مفتی ہوں، ابو المفتی ہوں، مفتی گر ہوں،
یہ عبدالاحد ہے، لیکن سامعین ہے بہار کا ہے، یہ بنگال میں کہیں پڑھاتا ہے، لیکن سامعین اس کے اوقات دیکھیں اس کی. اس سے پہلے میں نے کوٹا ہے اس کو برابر. بولے تمہاری گفتگو میں سنتا ہوں. 2 منٹ طے کر دیں. چلو پڑھو یہ عبارت پڑھو اور اعلان کرو کہ رجب 22 رجب کو کنڈے کرنا یہ صحابی کی گستاخی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی توہین کرنے والا جہنمی کتا ہے. جہنمی کتے خود ہو اور جہنمی کتا ہمیں کہتے ہو. توہین امیر معاویہ تم کرتے ہو اور ہمیں کہ جہنمی. تمہارے گھر سے میں نے دلیل دی ہے. جواب تو دو جناب، جواب تو دو. منہ چھپا لیا نا، آئینہ دیکھ کر کے منہ چھپا لیا نا. یہ عقل مندی کی نشانی ہے آپ کی. فبہت الذی کفر، کہ آپ مبہوت ہو جائیں. ہر زمانے میں اہل حق نے تم جیسے باطلوں کو مبہوت کیا. الحمدللہ کنڈے نکال دیا نا، ہضم ہو گیا نا کنڈا. اب فون کاٹوں میں؟ فون کاٹوں میں؟ سب سن رہا ہے لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ جواب دے. سب سن رہا ہے سامعین، دیکھیں دیکھ لیا، سب سن رہا ہے. فون کاٹ رہا ہوں میں. اب اور نہیں بھوک کے لیے رشید احمد گندگو کو بلاؤ مدد کے لیے، قاسم لعنتی کو بلاؤ اپنی مدد کے لیے. کوئی نہیں آئے گا، وہ لوگ بھی جہنم کے گڈھے میں گھسے ہوئے ہیں. ارے 22 رجب میں جو کنڈا کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. کرے گا تو جواب دو. گالی مت دو، جواب دو. گالی مت دو، مناظرے کی تعریف بتاؤ. گالی مت دو، جواب دو. اس کا مادہ بتاؤ. گالی مت دو، جواب دو. اشرف فیلی جہنمی کتا کو بلاؤ، وہ بھی مناظرے کی تعریف. میں جواب مانگ رہا ہوں. میں جواب مانگ رہا ہوں آپ سے. میں آپ کو جواب مانگ رہا ہوں. میں آپ سے جواب مانگ رہا ہوں. ارے 22 رجب کو کنڈا کرنا یہ امیر معاویہ سے. تمہیں اسلام کی مسلمان ہو جاؤ، کوئی بات نہیں، اگر تم ثابت کر دو گے. ہم کافر کیسے ہیں؟ عبارت ذرا پیش کرو نا. کس عبارت سے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ابو المفتی مفتی گھر کہاں ہے؟ جہنم میں ہمارے اکابر. دلیل دو اس کی. اور تمہارا مجدد جہنم میں دلیل دوں میں دلیل دے رہا ہوں. رکو، تمہارا پہلے جواب دو. میں تم دلیل دے رہا ہوں ابھی. دلیل دو. ہمارے اکابر جہنم میں، دلیل دو اس کی. تیرے مولی قاسم لعنتی نے لکھا، کتاب کا نام ہے تعلیمات اشرف علی تھانوی. ذرا دو حوالہ دو. مولی قاسم حوالہ دو. پیج نمبر 42 حوالہ دو. نمبر 24 پر لکھتا ہے کہ مولی قاسم لعنتی پیج نمبر 42 میں دیکھا مولی اشرف علی تھانوی کو جہنم میں جلتے ہوئے. تو پوچھا حضور کیا ماجرا ہے؟ آپ تو دین کے مجاہد تھے، آپ تو عالم تھے، لیکن آپ جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ جواب ملا، اورے اشرف قاسم لعنتی سنو، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عالم بنتا تھا، حالانکہ میں جاہل تھا، ان پڑھ تھا. میں نبی کی گستاخی کیا تھا. میں نبی کی گستاخی کر کے، میں اولیاء اللہ کی گستاخی کر کے، میں رضا کی مخالفت کر کے جہنم میں کتا ہو کر مرا ہوں، اور اب میں جہنم میں جل رہا ہوں، اور حشر نشر کے بعد اور گڈھے میں گھسا دیے جاؤں گا، اور میں جہنم میں جلتا ہی رہوں گا. پڑھو ذرا حوالہ بھیجو. تعلیمات اشرف علی تھانوی. حوالہ ذرا بھیجو. چلو تمہارا ٹائم ہو گیا ہے. سامعین دیکھیں، اس طرح جھوٹ بول کر کے اپنے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. میں تمہاری پوری رضا خامیت کو چیلنج کرتا ہوں، پوری رضا خامیت. خبتی بغیرت نام کا مولوی رفعت جو ہے، جو بہار سے آیا ہے، یہ مالیگاؤں میں رہتا ہے، ٹھیک ہے. میرا اس سے بھی چیلنج ہے. تمہارا اس مفتی گھر نے جو جس کتاب کا بتایا ہے، وہ جو عبارت اس نے کہا ہے وہ ثابت کر دو، ٹھیک ہے. ہماری تمام دیوبندیت جو دیوبند سے توبہ کر لے گی انشاءاللہ، ثابت کر دو. لیکن تمہاری پوری ذریت ناک رگڑ کر کے اس خبتی کی طرح مر سکتی ہے، لیکن وہ بات ثابت نہیں کر جو تو کہہ رہا ہے. جس طرح تم جھوٹ بول رہے ہو،
تمہارا مجدد اس طرح جھوٹ بول کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تم اسی گمراہی کے جال میں پھنسے ہوئے ہو. تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. سامعین, اب اس نے ایک بات کہی ہے, اب اس کے متعلق میں نے ہدایت کی بخشش دیا ہے. ہدایت کی بخشش میں لکھا ہے اس کا مجدد خود اعلان کر رہا ہے کہ وہ عذاب میں ہو. ٹھیک ہے, وہ عذاب میں ہے, پہلا حوالہ. دوسرا حوالہ میں نے یہ دیا ہے سامعین, کنڈے کی بات چل رہی تھی تو اسی کتاب کا نام ہے دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا علمی محاسبہ, جلد دوم, صفحہ نمبر 504 میں دیکھیں, ایک دم نیچے دیکھیں نشان, لال نشان ہے, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ویں سطر میں 9ویں سطر میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کسی قسم کی برائی کرنے والا جہنمی کتا ہے, جہنمی کتا. سامعین, اب فیصلہ آپ کریں, کنڈے کون مناتے ہیں, 22 تاریخ کو کون کرتے ہیں. اب اس عمل کی بنیاد پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر کے جہنمی کتا کون بنے, دیوبندی یا یہ لوگ؟ کون جواب دے گا اس کا؟ اگر تمہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے کا بڑا شوق ہے, غصہ نکالنے کا, بھڑاس نکالنے کا بہت شوق ہے, ان کی گستاخی کرنے کا شوق ہے, ان کے انتقال میں خوشی منانے کا شوق ہے, بہت بڑی شوق سے تم کنڈے کھاؤ, جہنم بھرو, اپنا جہنم بھرو, تم اپنی جہنم تم بھرو, تمہیں مبارک ہو. ہمیں اس کا شوق نہیں ہے کہ اس طرح خرافات کر کے جو ہے ہم ایک صحابی کی توہین کریں اور جہنمی کتا بنیں. سامعین, میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے, اس نے تسلیم کیا ہے کہ 22 رجب کو کنڈے کرنا جائز ہے کتاب سے, اور کرتے ہیں یہ لوگ, 22 رجب کو کرتے ہیں, 15 کو کوئی نہیں کرتا. ان کے علماء کہتے ہیں 15 کو کرو, اشارہ ثواب کرو. ٹھیک ہے, 15 کو کوئی نہیں کرتا, اور کنڈے بھی کریں گے تو بھی یہ شیعہ کا طریقہ ہے. کنڈا اسلامی طریقہ نہیں ہے, یہ ان کا طریقہ ہے, شیعہ کا طریقہ ہے, انہوں نے اپنایا ہے. اور 22 کو کر کے شیعوں کے ساتھ شامل ہو کر کے صحابہ کی توہین اور گستاخی کر کے جس طرح شیعہ جہنمی کتا بنے, یہ بھی جہنمی کتا بن گئے. سامعین, اب میرا رہی بات ہمارے اکابر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق. سامعین دیکھیں, اور گنگوہی رحمۃ اللہ متعلق اس نے جو حوالہ کا پیش کیا تھا, میں نے اس کو جو ہے ثابت کر دیا اس کے گھر سے, اس کے علماء گو ہیں. ٹھیک ہے سامعین, آگے میں رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ متعلق جو اس نے کہہ رہا ہے, گو کہہ رہا ہے, میں نے گو ثابت کر دی اس کے مولویوں کو. ابھی کتاب ہے ایک, یہ کتاب نے سراج الاخبار ہے, مولوی محمد کرم الدین دبیر, یہ لکھا ہے ایک بے نظیر فاضل کی وفات. اس میں لکھا ہے اس خبر کے سننے سے ہم کو سخت رنج و قلق ہوا کہ حضرت مولانا مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی 11 اگست 1905 عیسوی یوم جمعہ 12:30 بجے دین کی اس جہان فانی کو الوداع کہہ کر, دیکھیں یہ ان کے انتقال کی تاریخ بتائی اس نے, اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے لکھا مولانا مغفور کی وفات بے شک ایک قومی حادثہ ہے. حضرت کیا کہہ رہا ہے, مغفور کہہ رہا ہے. ایک دم نیچے دیکھیں, ہماری دعا ہے کہ حق تعالی مولانا مغفور کی روح کو اپنی جواری رحمت میں جگہ بخشے اور آپ کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. سامعین دیکھیں سامعین, یہ ان کے گھر سے ہمارے اکابر کو مغفور کہا جا رہا ہے, جنتی کہا جا رہا ہے, گناہوں سے مغفرت ہو گئی ان کی, یہ اعلان کیا جا رہا ہے. اب اگر گستاخی ہوتی, توہین رسالت ہوتی, گستاخ ہوتے, ان کی گناہ معاف کیسے ہو جائے گی؟ تمہارا مجدد کہتا ہے کہ جو کسی انبیاء کی شان مدنہ گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں. پتہ ہی چلا تمہارا مجدد جھوٹا ہے, تم اپنے دھرم کو جھوٹا ثابت کرتے ہو, اپنے مجدد کو کذاب دجال ثابت کرتے ہو. اس مردود کی اوقات نہیں ہے کہ مجھ سے بات کرے. سامعین, جواب نہیں دے رہا ہے, ایک بھی دلیل کا جواب نہیں دے رہا ہے. تقریباً 10 سے 15 مس کال کیا, میں نے اٹھایا نہیں, دوسرے نمبر سے کر رہا تھا میں نے. دیکھو سامنے اس طرح یہ لوگ یہ کرتے ہیں. اب دیکھیں ان کے پاس, اب بولتا ہے میں شیر اہل سنت اور میں مفتی, ابو المفتی گر, لیکن ان کے اوقات دیکھیں, ہمارے سامنے آتے سب طالب علم ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں چیلنج کرتا ہوں خبتی سے, بغیرت نام کے رفعت سے, میں کہتا ہوں تو آ جا, فون کال پہ گفتگو کر لے, تو بھی دلیل دے گا آنن فنن, میں بھی دوں گا دلیل آنن فنن, تو میرے دلیل کا جواب دے گا, میں تیرے دلیل کا جواب دوں گا. دیکھ لیں گے کون حق پر ہے کون باطل ہے. انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ, تاکہ تیری جو ذریت تیری اس بکواس پر اور کذاب دجالیت پر جو عبارت کو غلط معنی بیان کر کے پیش کرتا ہے,
تیری ذلت رسوائی میں تحت سر تک پہنچا دوں انشاءاللہ، تیری دفن کر دوں تیری ذریت کو خبتی کے بغیرت نام کے مولوی کے ساتھ. لیکن اس میں ہمت نہیں ہے، اتنا بڑا کذاب ہے. لیکن کیا کریں، اب تیری ہاتھ میں آ جائے گا نا تیری دھجیاں اڑا دوں گا میں. اس طرح تو آیا ہے ابو مفتی گر، تیری دھجیاں اڑ رہی ہیں اس طرح. کوئی جواب نہیں دے رہا ہے، میں وقت دے رہا ہوں. جواب دے. جہنمی کتا بھوکتا رہتا ہے، رضا کے شیر جنت میں چلتے رہتے ہیں. استغفر اللہ. سامعین، اس کو میں نے جہنمی کتا ثابت کیا، اس کو جواب دینا چاہیے، لیکن بس ان کا دعویٰ برائے دعویٰ رہ گیا ہے، دعویٰ رہ گیا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے. جواب دے، جواب. میں یہ 3 تک گنوں گا، اگر تم ثابت نہ کر سکے کہ تم اگر ثابت نہ کر سکے ہم باطل ہیں، دلیل نہ دے سکے، تو تم نے تو تمہارے مولویوں نے تم پر فتویٰ لگا دیا ہے، تمہارے اوپر تمہارے مولویوں نے تمہارے فتویٰ لگا دیا ہے، ٹھیک ہے. تمہارے علماء نے تمہاری کتاب سے فتویٰ لگایا ہے، تم جہنمی کتے ہو اور باعث رضا کنڈے کرتے ہو. یہ تمہارا اسلام سے، صحابہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے، دین سے، شریعت سے، سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم بس صحابہ کے نام سے شیعہ بن جاؤ اور اپنے پیٹ کو جہنم بنا لو، یہی تمہارا طریقہ ہے. تم کچھ کر نہیں سکتے تم. ارے جواب تو دو. اشرفیلی جہنمی کتا کے بس ہو گیا اس کا. سامعین یہ گالی دے گا بس. سامعین میں نے جہنمی کتا ثابت کر دیا کنڈے کے متعلق، کنڈے کے موضوع پر، ٹھیک ہے سامعین. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں گالی کے سوا، ٹھیک ہے. میں اب فون کاٹ رہا ہوں، تم کچھ بھی بولو، میں فون کاٹ رہا ہوں. یہ ہے ان کے اوقات، بس ڈینگے مارنا، جھوٹے دعویٰ کرنا اور جنتی ہونے کی، جنت پر قبضہ کر لینا بس.